بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہمارا سیوکس پارٹ 2 کا دوسرا لیکچر ہے۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے ایک نظر گزشتہ لیکچر پر ڈال لیتے ہیں، جس میں ہم نے نظریہ پاکستان کے معنی، نظریے سے کیا مراد ہے، نظریہ پاکستان کی تعریف، نظریہ پاکستان کا پس منظر، نظریہ پاکستان کے ماخذ اور نظریہ پاکستان کے بنیادی اصول۔ آج جو ہم نے ٹاپک پر نظر ڈالنی ہے، جو ٹاپک کور کرنے ہیں، جو ٹاپکس پڑھنے ہیں، ان میں نظریہ پاکستان کی فلاحی ریاست کے لیے اہمیت اور قومی یکجہتی اور یگانگت۔ اب سب سے پہلے ہم نظریہ پاکستان کی فلاحی ریاست کے لیے اہمیت میں دیکھتے ہیں کہ فلاحی ریاست سے کیا مراد ہے، یعنی فلاحی ریاست کس ریاست کو کہتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے۔ تو فلاحی ریاست ایک ایسی ریاست ہے جس کی حکومت عوام کی بہبود کی ذمہ دار ہو، جس میں معاشی تحفظ، مفت طبی امداد، سال کا وظیفہ اور تعلیم، رہائش اور اس قسم کی دیگر ضروریات کو پورا کرنا شامل ہے۔ یعنی اس سے تو ہمیں جو ہے اس وضاحت مکمل طور پہ وضاحت مل گئی کہ فلاحی ریاست سے کیا مراد ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے عزیز طالبات کہ اس نظریہ پاکستان میں فلاحی ریاست کے لیے کیا اہمیت ہمیں نظر آتی ہے۔ مینس سگنیفیکینس آف دا آئیڈیالوجی آف پاکستان فار دا ویلفیئر اسٹیٹ۔ نظریہ پاکستان ایک فلاحی ریاست کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، یعنی جس نظریے کی بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا گیا ہے وہ اس ویلفیئر اسٹیٹ کے لیے ایک نہایت اہمیت کا حامل ہے، اور اس نظریے پہ غور و فکر کرنے کی دعوت ہمیں جو ہے دیتا نظر آتا ہے۔ آخر پاکستان کی نئی مملکت کے قیام کے اغراض و مقاصد کیا تھے، یعنی وہ کون سے ایمز اور آبجیکٹو تھے جن کی بنا پر ایک نئی مملکت، ایک نئی ریاست اور ایک نئے ملک کی ضرورت ہمیں پیش آئی۔ مسلم رہنما کے دل و دماغ میں قیام پاکستان کے وقت یہ خیالات پختہ اور مستحکم تھے کہ نئی مملکت کے قیام کے بعد یہاں کون سا نظام رائج ہوگا، یعنی ملک کو کس نظام کے تحت چلایا جائے گا، ملک میں کون سا دستور جو ہے وہ لاگو کیا جائے گا، ملک میں کون سے قوانین جو ہے رائج کیے جائیں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، مولانا شبیر احمد عثمانی اور دیگر مسلم رہنماؤں کی تقاریر کے اقتباسات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پاکستان میں کس نظام کو رائج کیا جائے گا یا پاکستان میں کس نظام کو رائج کرنا چاہتے ہیں۔ نظریہ پاکستان کی فلاحی ریاست کے لیے اہمیت کے بارے میں مندرجہ ذیل امور ذہن نشین ہونے چاہیے۔ اب نمبر 1 کون سا وہ اہم نقطہ ہے؟ نظریہ پاکستان کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے۔ گزشتہ ٹاپک میں بھی ہم نے اس بات پر نہایت مفصل طریقے سے روشنی ڈالی ہے کہ نظریہ پاکستان کی بنیاد صرف قرآن اور سنت ہے، یعنی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ نظریہ ہمیں قرآنی احکامات اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق پوری کائنات پر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت قائم ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ زمین و آسمان پر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ نمبر 2 جو ہے اس کا پوائنٹ اب کون سا ہے، ہم نظر ڈالتے ہیں۔ نظریہ پاکستان اتحاد عالم اسلام کا مظہر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان ایک ایسا قلعہ ہے کہ جو تمام دنیا کے مسلمان ممالک کو بھی تحفظ فراہم کرتا ہے، تمام دنیا کے مسلمان ممالک کے جو ہے وہ حقوق کے لیے آواز بلند کرتا ہے، ان کے حقوق کا ضامن ہے اور اتحاد عالم اسلام کا مظہر ہے۔ اسلام میں معاشرتی امتیازات مثلا رنگ و نسل اور ملکی تفریق بے معنی ہے، یعنی کہ اسلام میں تمام لوگ جو ہے وہ برابر ہیں، رنگ، نسل، اور کوئی گورا کسی کالے پر فوقیت نہیں رکھتا، کوئی عربی کسی عجمی پر فوقیت نہیں رکھتا، ہاں مگر تقوی جو ہے بنیاد ہے ایک دوسرے سے تفریق کی، یعنی کہ رنگ و نسل، ملکی تفریق بے معنی ہے۔
اس لیے یہ عالم اسلام کے اتحاد کی دعوت دیتا ہے۔ انہی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک فلاحی ریاست کو معرض وجود میں لایا گیا۔ نمبر 3 اس کا جو اہم نقطہ ہے وہ فرد، معاشرہ اور فلاحی ریاست کی ترقی اور نشو و نما کے لیے ایک مضبوط عقیدے اور نصب العین کی ضرورت ہوتی ہے۔ نظریہ پاکستان ہماری قومی ترقی کا پیش خیمہ ہے۔ اسی نظریے کی بدولت ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے، یعنی کہ جو چیز بنیاد ہے، اگر بنیاد مضبوط ہے تو ملک مضبوط ہوگا، اگر بنیاد مضبوط ہے تو ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ مختلف شعبوں میں ترقی کی ترغیب دیتا ہے نظریہ، اس بات کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے کہ ہم پاکستان میں متوازی معاشی نظام قائم کر کے اس کو ایک فلاحی ریاست بنا سکیں۔ اب متوازی معاشی نظام سے کیا مراد ہے کہ ایسا ایک معاشی نظام متعارف کرایا جائے جس میں تمام لوگوں کو برابر معاشی حقوق حاصل ہو سکیں، یعنی کہ بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی فرق کے ہر ایک کو اپنی ضرورت اور استعداد کے مطابق جو ہے روزگار فراہم ہو، اس کو زندگی گزارنے کا حق ہے، وہ اپنے معاشی مسائل اور معاشی حقوق کو حاصل کر سکے، اور اس طرح کی ریاست کو ایک فلاحی ریاست کہا جاتا ہے، اور اس کو پاکستان کو ہم نے ایک فلاحی ریاست بنانے کی مکمل کوشش کی ہے۔ نمبر 4 اب اس نقطے سے کیا مراد ہے کہ نظریہ پاکستان ہماری تہذیب و ثقافت کا آئینہ دار ہے، یعنی اسلام نے جس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے یا اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا ہماری اولین فوقیت ہے، اسی کے مطابق اس نظریے میں ہمیں رہنمائی جو ہے ملتی ہے، جس کی بنیاد پر 2 قومی نظریہ معرض وجود میں آیا، یعنی کہ وہ نظریہ کہ مسلمان ایک علیحدہ جو ہے اپنا تشخص رکھتے ہیں، ایک علیحدہ قوم ہے، ان کا رہنا سہنا، تہذیب و تمدن ہر لحاظ سے وہ دوسرے مذاہب کے لوگوں سے یا دوسری اقوام سے مختلف ہیں۔ یہ وہ 2 قومی نظریہ تھا، اس کی بنیاد بھی نظریہ پاکستان ہی تھا، اور پاکستان کی شکل میں ہمیں ایک نیا اسلامی فلاحی ملک ملا۔ اب ہم ایک نیکسٹ اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں جو کہ ایک نہایت اہم ٹاپک ہے، قومی یکجہتی اور یگانگت۔ اگر دیکھا جائے تو دور حاضر کا تقاضا بھی یہی ہے کہ قوموں کی یکجہتی، قوموں کا اتفاق، قوموں کا جو ہے وہ یکجا ہونا، ان میں ہم آہنگی کا پایا جانا، یہی ان کی ترقی کا باعث ہے۔ کیا واٹ از دا میننگ آف دا نیشنل انٹیگریشن اینڈ دا کوہیژن؟ اب ہم اس کے مفہوم پر نظر ڈالتے ہیں کہ قومی یکجہتی اور یگانگت سے مراد قوم کے مختلف طبقوں اور گروہوں کے درمیان اشتراک عمل اور باہمی تعاون کا پایا جانا، تاکہ ان کے مابین ہمدردی، تعاون، ایثار اور محبت کے جذبات موجزن ہوں اور وہ باہم مل کر ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہوں۔ وہ قوم جن میں تعاون اور اشتراک نہیں ہوتا، آپس کی نفرت کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، صفحہ ہستی سے ان کا نام مٹ جاتا ہے۔ اگر اتفاق اور اتحاد نہ ہو تو ملک تو کیا، کسی بھی جگہ پر ہم ترقی کی کوئی شکل ہم نہیں دیکھ سکتے، یعنی کہ ترقی کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے اور اپنی بقا کے لیے ہمیں اتحاد اور اتفاق کی ضرورت روز اول سے ہے۔ قوم کا استحکام لوگوں میں تعاون اور اشتراک کا مرہون منت ہے۔ ہر قوم کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ قومی یکجہتی کا فروغ حاصل ہو، عوام میں جذبہ اشتراک پیدا ہو۔ اس کے لیے حکومت کئی اقدامات بھی کرتی ہے۔ قومی یکجہتی ایسی قوت ہے جو زبردست مشکلات اور کڑی آزمائشوں کے وقت بھی ایک قوم کو ثابت قدم رکھتی ہے اور اسے کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرتی ہے۔ اب اس کے مفہوم پہ نظر ڈالنے کے بعد ہمیں یہ بھی واضح ہو گیا کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے لیے کسی ملک کی ترقی کے لیے اس کی ضرورت کس طرح سے محسوس کی جاتی ہے، اور پاکستان جو کہ ایک نوزائیدہ ملک تھا 1947 میں، اس میں اگر قومی یکجہتی اور یگانگت کا فقدان پایا جاتا تو شاید وہ پھر اپنی ترقی کی راہ پر جو ہے گامزن نہ ہو پاتا۔ آج اگر ہم اس ملک کی بقا پہ نظر ڈالتے ہیں، اس ملک کے قیام پر نظر ڈالتے ہیں، اس کی ترقی پہ نظر ڈالتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قومی یکجہتی اور یگانگت کی بدولت ہی ملک جو ہے ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکا۔ قومی یکجہتی کے فروغ کے لیے ضروری اقدامات کون کون سے ہیں، یعنی کہ وہ کون سے اقدامات ہیں جن کی وجہ سے قومی یکجہتی کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ اسلام سے تعلق نمبر 1، اسلام ہمیں قومی یکجہتی کا سبق دیتا ہے۔
اسلام کے مذہب پر اگر نظر ڈالیں، ہمارا پیارا مذہب ہمیں ہر زندگی کے ہر قدم پر رہنمائی فراہم کرتا ہے. زندگی کے ہر پہلو میں ہمیں اسلام سے رہنمائی مکمل طور پر حاصل ہے. اس میں سب سے پہلا نقطہ ہی یہی ہے کہ قوموں کی یکجہتی ہو، قوموں میں اتفاق ہو. قوم اگر ترقی اور یکجہتی جو ہے نہیں حاصل کر سکے گا تو اس کا ترقی کرنا ممکن ہی نہیں ہے. اسلام ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں یکجا رکھ سکتی ہے، یعنی کہ مسلمان اسلام کے بدولت کے ایک مذہب کے اس میں پیروکر. اب اگر ہم اس نقطے کو دیکھیں کہ دیگر اقوام میں جو ہے کیا چیزیں یکجہتی کا باعث ہے، تو ہو سکتا ہے اس میں رنگ و نسل پایا جائے یا علاقائیت پائی جائے، لیکن اسلام جو ہے وہ اپنے فالوورز کو، اپنے ماننے والوں کو اس ایک ہی پلیٹ فارم پر یکجا کرتا ہے، خواہ وہ ملک میں ہو یا ملک سے باہر ہو، لیکن وہ ملت اسلام سے جو ہے اس کا گہرا رشتہ ہے. اسلام ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں یکجا رکھ سکتی ہے. پنجابی، سندھی، بلوچی اور پٹھان میں کئی چیزیں مختلف ہیں، لیکن اسلام کا رشتہ نہایت مضبوط ہے، مستحکم ہے. متحد کر کے جو چیز جس نے رکھا ہے وہ اسلام ہے. ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے تاکہ ہم بھائی بھائی بن جائیں. ہر جگہ پہ ہمیں اسلام میں اس کی رہنمائی نظر آئے گی. ہم ایک دوسرے سے تعاون کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ہمارے اندر جذبہ اخوت پیدا ہو، اختلافات ختم ہو جائیں. نمبر 2 جو اقدام ہے، اس کا نہایت ضروری قدم ہے، وہ نظریہ پاکستان کو سمجھنا. پاکستان کی بنیاد نظریہ پاکستان ہے. ہمیں چاہیے کہ نظریہ پاکستان کو اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ ہم اپنے قومی تشخص کو فراموش کر کے صوبائیت کا شکار نہ ہو جائیں. یہ ایک نہایت اہم نقطہ ہے. اس کو آپ نے اگر بک سامنے رکھی ہے تو اس کو انڈر لائن کر لیجئے، ورنہ اس کو یاد کریں یا نوٹ ڈاؤن کریں کہ صوبائیت پرستی جو ہے وہ قوموں کو ختم کرنے میں یا قوموں کا وجود جو ہے ختم کرنے میں بہت ہمیں کار فرما نظر آتی ہے. کہ وہ اقوام جن میں صوبائیت پرستی یا لسانی جو ہے امتیازات پائے جاتے ہیں یا اس طرح کے جو تفرقات پائے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ کبھی بھی ترقی کی راہ پر گامزن ہو پاتی. ہماری نئی نسل کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے پاکستان کو کیوں حاصل کیا، اس کے حصول کے لیے ہم نے کیا کیا قربانیاں دی، کتنے عرصے تک جد و جہد کی. جب تک ہم نظریہ پاکستان کو اچھی طرح نہیں سمجھ پائیں گے عزیز طالبات، تو یہ ممکن ہی کہ ہم کامیاب ہو سکیں. اس نظریے کی روح کو سمجھنا ہی ہماری کامیابی ہے. نمبر 3 قائد اعظم کے فرمودات پر عمل. قائد اعظم بابا قوم تھے. انہوں نے دن رات کام کیا، ہندوؤں اور انگریزوں کی سازش کو ناکام بنایا اور ہمارے لیے پاکستان حاصل کیا. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان کے فرمودات پر عمل کریں. آپ نے فرمایا قوت اخوت ہے. آپ نے مسلمانوں کو اپنی صفوں میں اتحاد اور یکجہتی پیدا کرنے کا مشورہ دیا، کیونکہ اسی میں پاکستان کی سالمیت ہے. یعنی پاکستان کی بقا کے لیے ہمیں، اگر ہم اپنے جو ہے قائد، اپنے رہنما کے اصولوں پر نظر ڈالیں تو اس میں بھی ہمیں قوت اخوت کا سبق واضح طور پہ نظر آتا ہے. نمبر 4 پاکستان مقدس امانت ہے. اب یہ ایک نہایت اہم نقطہ ہے کہ ہمیں اپنے ذہن میں یہ بات اچھی طرح بٹھا لینی چاہیے کہ پاکستان ایک مقدس امانت ہے. اس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے. خواہ ہم کسی صوبے سے تعلق رکھتے ہوں، کہیں رہتے ہوں، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم پاکستانی کی حیثیت سے سوچیں اور قومی یکجہتی کو پیش نظر رکھیں. ہمیشہ قومی مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح دیں. یعنی کہ اگر ہماری قوم، ہمارے ملک کا فائدہ ہمارے ذاتی مفاد سے بڑا ہے تو ہمیں پہلے ملکی مفاد کو دیکھنا ہے، قوم کے مفاد کو دیکھنا ہے، پھر اپنے ذاتی مفاد پر نظر ڈالنی ہے. اب نمبر 5 کیا ہے؟ جذبہ حب الوطنی. وطن سے محبت کرنا قومی یکجہتی کے لیے ضروری ہے. اگر وطن ہے تو ہم ہیں، اگر وطن نہیں تو ہم بھی نہیں. ہمیں اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ پاکستان ایک دن کی پیداوار نہیں. اس کے لیے ہم نے سینکڑوں سال جدوجہد کی اور بے شمار قربانیاں دیں. ہمارا فرض ہے کہ ہم اس مملکت خداداد سے محبت کریں، اس کی حفاظت کریں. نمبر 6 ذرائع نشر و اشاعت کا صحیح استعمال.
دور حاضر میں اگر آپ نظر ڈالیں تو نشر و اشاعت جو ہے وہ نہایت اہم ایک جو ہے وہ نظر آتا ہے چیز کہ قومی سلامتی اور یگانگت کے لیے ذرائع ابلاغ نشر و اشاعت اہم کردار ادا کرتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کا استعمال صحیح خطوط پر کیا جائے تاکہ لوگوں میں جذبہ حب الوطنی پیدا ہو اور اسلامی اخوت اور اسلامی سیرت و کردار کو فروغ حاصل ہو۔ اخبارات، رسائل، ریڈیو، ٹیلی ویژن، اب ان کا یہ فرض ہے کہ وہ قومی یکجہتی کی تعمیر کے لیے اپنے وسائل کو مثبت طور پر صحیح طور پہ بروئے کار لائیں۔ نمبر 7، قومی زبان کی ترویج۔ ایک مشترکہ قومی زبان مختلف رنگ و نسل کے مابین قومی اتحاد کا شعور اجاگر کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ خوش قسمتی سے اہل پاکستان کے پاس ایک مشترکہ قومی زبان اردو ہے جو ہمارے ملک میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ لسانی یگانگت لوگوں کے مابین دوری کو ختم کر دیتی ہے، یعنی کہ جب ہم ایک زبان اور ایک جو ہے لہجے میں یا ایک اس میں بات کریں گے زبان میں تو ہمیں ایک دوسرے سے دوری کو ختم جو ہے ہوتا ہوا دیکھتے ہیں ہم۔ اردو زبان میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اسلامی تہذیب اور ثقافت کی علمبردار ہے، چنانچہ مذہبی اور قومی نقطہ نظر سے بھی اس زبان کی ترویج ہمارا ایک اہم فرض بنتا ہے۔ نمبر 8، صوبائیت پرستی کا خاتمہ۔ صوبائیت پرستی ایک ایسی لعنت ہے جو قومی اتحاد کی جڑیں کھوکھلی کر دیتی ہے۔ بعض مفاد پرست عناصر اپنے مقاصد کے لیے صوبائی اور علاقائی عصبیت کو ہوا دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس قسم کے رجحانات کا قلع کما کر دیں، ان کا خاتمہ کر دیں تاکہ ملک سے صوبائیت پرستی کا خاتمہ ہو جائے۔ نمبر 9، اسلامی جمہوری روایات کا تحفظ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، مومن اپنے لیے جو پسند کرے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ اسلام نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی کہہ کر مساوات اور اتحاد کی راہ ہموار کر دی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ اس سے مساوات اور اتحاد کی نہایت اہم مثال سامنے نظر آتی ہے کہ کس طرح اخوت جو ہے ہمیں مدینہ منورہ میں جو بنیاد رکھی گئی نئی ریاست کی، مواخات مدینہ، جس میں ایک انصار کو ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا، اور اس سے بڑھ کر مثال ہمیں پھر دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی۔ اسلام نے ہمیں خلوص، ہمدردی، اثار کی تعلیم دی ہے۔ ہم اسلامی روایات کا تحفظ کر کے مکمل اتحاد اور یگانگت پیدا کر سکتے ہیں۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اسلامی جمہوری روایات کو اپنایا جائے، نئی نسل کو اس سے آشنا کیا جائے، کیونکہ اس کی حفاظت ہی قومی یکجہتی کی ضمانت ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہی قومی یکجہتی کی ضمانت بن جاتی ہے۔ اب نئی نسل سے مراد کیا ہے عزیز طالبات؟ اب آپ نے اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے، محنت کرنی ہے، ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ یہ اس نئی نسل کا جو ہے اہم ترین فریضہ ہے۔ آج کا یہ لیکچر ہمارا جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، اور یہ جو ہے ہم نے جو آج ٹاپک پڑھا ہے جس میں خاص طور پہ قومی یکجہتی اور یگانگت، اس میں جتنے بھی پوائنٹ دیے گئے ہیں قومی یکجہتی کے فروغ کے لیے ضروری اقدامات، یہ تمام آپ نے نہایت جو ہے سمجھ کر، سوچ کر اور یاد کرنے ہیں۔ یاد کرنے کے بعد اسے لکھنا ہے، لکھ کر دیکھنا ہے۔ اس میں سے اکثر پوائنٹس جو ہیں وہ شارٹ کویسچن میں آتے ہیں فیڈرل بورڈ کے پیپرز میں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کا ہمارا یہ لیکچر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اس میں جو اہم پوائنٹ، سب سے اہم جو ٹاپک ہے وہ قومی یکجہتی اور یگانگت ہے۔ اس میں بھی خاص طور پہ قومی یکجہتی کے فروغ کے لیے ضروری اقدامات، ان میں جو بھی نکات بیان کیے گئے ہیں 9 یہ پوائنٹ ہیں، یہ آپ نے نہایت جو ہے سمجھ کر، پڑھ کر یاد کرنے ہیں، اور اگر اس میں فردر پھر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ مجھ سے جو ہے وہ کانٹیکٹ کر سکتی ہیں۔ اور یہ فیڈرل بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اکثر جو ہے پچھلے گزشتہ پیپرز میں فیڈرل بورڈ کے یہ کویسچن آئے ہیں۔